أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے انسانیت کو سب سے بہترین جو تحفہ دیا ہے وہ یہ کتاب ہے. اللہ کی بہترین تحفہ قرآن مجید ہے کہ جو اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے فرقان ہے، حق اور باطل کو فرق کرنے کا ایک ذریعہ ہے، صحیح اور غلط کو فرق کرنے کا ایک طریقہ ہے. بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی پوری زندگی کو اس فرقان کے مطابق گزارتا ہے. لیکن جو لوگ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ جو آخرت کی دنیا کو زندگی کو ترجیح نہیں دیتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، کہ دنیا کی زندگی تو محض اللہ فرماتا ہے لعب اور لہوا ہے، کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کی تیاری کرے، اور ہماری دلچسپی، ہمارا فکر ہر وقت اس بات پہ رہے کہ اللہ ہم سے کیا فرماتا ہے قرآن میں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان آیتوں میں سورہ انعام کے کیا فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استحوذه الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین. کل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکارے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ینفعونا جو ہمیں نفع نہیں دیتے ہیں، ولا یضرنا نہ ہمیں کوئی نقصان کرتے ہیں، ونرد اور ہم پھر جائے علی پر اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، کالذی اس طرح، اس شخص کی طرح، استحوذہ الشیاطین کہ جس کو شیاطین نے بھلا دیا ہو، فی الارض زمین میں، حیران کر دیا ہے شیطان نے اس کو زمین میں، بھلا دیا ہے اس کو راستہ، لہو اس کے لیے، اصحاب یدعونہ اس کے ساتھی اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا کہ ہمارے پاس آ. قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کے لیے ہے، وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم ہوا ہے، لنسلم کہ ہم فرمانبردار بن جائے، لرب العالمین تمام جہان کے پروردگار کے. جو پیچھے توحید کے دلائل ہم دیکھ چکے کہ اللہ توحید کی کیا دلائل پیش کرتا ہے، کیا آرگیومنٹس پیش کرتا ہے. اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مشرکین سے یہ کہہ دے کہ وہ ان چیزوں کی یا ان باطل طریقوں کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ حق پر ہے، وہ ہدایت پر ہے، اس کتاب پر ہے. دوسری دلیل یہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ یہ بات بتائے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اور اگر یہ کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ ہمیں اپنی کفر کی وجہ سے کیوں ختم نہیں کر دیتا ہے، تو یہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں عذاب کی جلدی کروں اور عذاب تم پر لاؤں.
اگر یہ میرے ذمے ہوتا کہ میں تم پر عذاب برسا سکتا تو میں تمہاری اس چیلنج، اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کر دیتا، اور تمہارا مشکل کے وقت، خطرے کے وقت اللہ کو ہی، صرف اور صرف اللہ کو ہی پکارنا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل کی گہرائی میں تمہارا دل بھی جانتا ہے کہ تم کو اللہ کی ضرورت ہے، مشکل کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، اور پھر اللہ جب تم کو اس مشکل سے، اس نقصان سے جب تم کو بچاتا ہے تو تم اس کی پھر نافرمانی کرتے ہو، تم اس کی ناشکری کرتے ہو، اور تم باطل معبودوں کی طرف پھر سے دوبارہ سے چلے جاتے ہو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ دلائل بھی دیا گیا تھا کہ یہ تمہاری مشرکین کی یہ جو رویہ ہے کہ آخرت پر یقین نہیں رکھنا اور عذاب کی جلدی مچانا، تو اللہ اگر چاہے تو تم کو عذاب دے سکتا ہے، اوپر سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے تمہیں عذاب میں گھیر سکتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑا عذاب اللہ تم پر یہ ڈال سکتا ہے کہ تم کو تفرقہ میں ڈال سکتا ہے، ایک دوسرے سے، بعض کو بعض سے لڑا کر تم کو تفرقہ میں ڈال سکتا ہے۔ یہ تمہارے لیے اس عذاب سے بھی بڑھ کر ہوگا، یہ دلائل بھی اللہ نے ہمیں بتایا، اور پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسی دشمنی میں پڑ جاؤ گے، ایسے تفرقوں میں پڑ جاؤ گے کہ جو تمہارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ اب ہم یہ دلائل جو ہے یہ آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، جیسے اس رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم اندعو من دون اللہ، کیا ہم ان لوگوں کو، ان معبودوں کو پکارے اللہ کے سوا کہ جو ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور کیا ہم ہدایت پانے کے بعد، اور ہدایت بھی کس نے دیا ہے ہمیں، ہدایت کے راستے پہ کس نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ نے جب ہمیں ہدایت دے دیا ہے تو کیا ہم اس ہدایت کے بعد پھر سے اس کفر کی طرف پلٹ جائے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے۔ اور پھر اس کی مثال دی گئی ہے، کوئی شخص ہدایت کو پانے کے بعد ہدایت کس سے پایا ہے، اس اللہ سے، اس رب سے جو الحی القیوم ہے، اور وہ کس اللہ کو چھوڑ کر کس کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے بے جان بتوں کے پیچھے، ایسے بے جان چیزوں کے پیچھے کہ جو اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ تو کیا یہ کوئی عقل مندی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، کہ جس نے تمہیں ہدایت دیا ہے، اس کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کے پیچھے بھاگو؟ یہ ایک اور دلائل اس آیت کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس حقیقی معبود کو چھوڑ کر یہ باطل بتوں کے یا باطل طریقوں کے پیچھے دوڑے اور بھاگے، بلکہ اس رب کی اطاعت کرے کہ جس کے سامنے، جس کے آگے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کچھ مشرکین نے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے دین کی، ہمارے بتوں کی پیروی کرو، اور ہم تمہارے دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین تمہارے رسول جو دین لے کر آئے، ہم پھر اس کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت کو نازل کی کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم ان کی عبادت کریں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے، اور پھر اس کی وضاحت جو کی ہے ایک مثال کے ذریعے سے کہ کوئی شخص ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، اور وہ جب جا رہا ہے تو راستے میں وہ جو راستہ ہے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ کھو جاتا ہے، اور پھر جب وہ راستہ کھو جاتا ہے تو جو شیاطین ہے اس کو بھٹکنے کے لیے اور اس کو کنفیوژن میں، اس کو گمراہی میں، اس کو اندھیرے میں کیا ہے لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو ساتھی ہے وہ اس کو پکارتے بھی ہے کہ وہ ان کی طرف آ جائے، وہ سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن یہ شخص ہے کہ وہ اس سیدھے راستے پہ آنے سے انکار کرتا ہے۔ یہ مثال اس شخص کی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد، جو حق آپ لے کر آئے تھے، جو کتاب آپ لے کر آئے تھے، جو دین آپ لے کر آئے تھے، اس حق کو پہچاننے کے بعد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اس دین کی طرف پکار رہے تھے، اس حق کی طرف، اس صحیح راستے کی طرف پکار رہے تھے، اس دین الاسلام کی طرف پکار رہے تھے، تو جو اس بات کو حق نہیں مان رہے تھے، آخرت کا انکار کر رہے تھے، وہ اس پکار کو سن کر بھی وہ اس ہدایت پہ اور اس راستے پر نہیں آ رہے تھے۔ The seriousness of this message، اللہ اس آیت کے ذریعے سے جو ہمیں بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اس پیغام، اس میسج کو
کنڈے کر دے کہ جن چیزوں کو، جن معبودوں کو، جن بتوں کو، چاہے وہ پتھر ہو، کوئی درخت ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی شیاطین ہو یا کوئی انسان ہو، ان ساری چیزوں کو پکارنا، یہ ساری چیزوں میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وہ بہت ہی ان چیزوں کی اور ایسے معبودوں کی، ان کی اسٹرکٹ اس کی تمہید کرے کہ جو ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کو اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، وہ صاف الفاظ میں ان کو بیان کر دے کہ ہم ان ساری چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، ہم ان معبودوں کی، ہم ان بتوں کی، ہم ایسے طریقوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں کہ جو ہمیں کوئی نقصان یا نفع پہنچانے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بالکل ہی اللاجیکل ہے، کنفیوزنگ ہے، اور یہ انسان کی جہالت ہے۔ اور توحید جو ہے وہ ایک ایسا پختہ یقین ہے کہ جب وہ ہمارا ایک طریقہ بن جاتا ہے، جب وہ ہمارا مقصد بن جاتا ہے، جب وہ ہمارا ایک نظام بن جاتا ہے، تو پھر یہ جہالت سے انسان باہر آتا ہے، گمراہی سے باہر آتا ہے، اندھیروں سے باہر آ کر روشنی کی طرف آتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایک ایسا توحید پہ چلنے والا، توحید پہ قائم رہنے والا بنا دے۔ کوئی شخص اس ایمان کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد پھر وہ کفر پہ کیسا چلا جا سکتا ہے، ان باطل معبودوں، باطل طریقوں پہ کیسے چلا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خوف کی وجہ سے یا کسی فتنے کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے ایمان پہ آنے کے بعد پھر کفر پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ قابلیت دی ہے کہ وہ حق کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ صلاحیتیں دی ہے، وہ عقل دی ہے کہ ہم اپنے اطراف، اپنے اندر بھی انسان اگر جھانک کر دیکھے، اپنے اطراف اگر جھانک کر دیکھے تو وہ ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس حقیقی رب کی طرف پلٹ آ سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے، اس عقل سے اس انسان نے بہت سی کھوج، بہت سی ایجاد، بہت سی ڈسکوریز کیا ہے، لیکن جہاں ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہدایت انسان صرف اپنی عقل سے نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ ہدایت کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے یہ کتاب جو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ہدایت وہ نعمت ہے، وہ شے ہے، وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی کو درست کر سکتا ہے۔ ہر شخص ہم آج دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی چیز کی طرف ہر ایک کو دعوت دیتا ہے، ہر ایک کو بلاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، جس چیز کی ہمیں وہ دعوت دے رہے، کیا وہ چیز حق ہے یا وہ ہمیں حق سے دور کرائے۔ کیونکہ ہدایت جو ہے، اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الہدا، مکمل خدا صرف اللہ کے لیے۔ ہدایت کا ہر جز جو ہے وہ صرف اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور چیز سے ہدایت طلب کرتا ہے تو پھر چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی مقدار میں کیوں نہ ہو، تو اس چھوٹی سی مقدار میں، اس چھوٹے سے پورشن، اس چھوٹے سے حصے میں وہ اس کو گمراہی نصیب ہوگی۔ اگر وہ اللہ کو چھوڑ کے ہدایت کو کہیں اور سے طلب کرتا ہے۔ ہدایت ایسی شے نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے دل سے، اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے مطابق اس کا دماغ جو اس کو کہتا ہے، یا کوئی کتاب سے پڑھ کے یا کوئی فلسفہ کو لے کر ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہم اپنی تقریر وغیرہ کرتے ہیں تو اکثر ہم اس بات کو کہتے ہیں وَخَيْرُ الْحَدِي حَدِي محمد، کہ ہدایت جو ہے، سب سے بہترین ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے وہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی ہے۔ تو حکم ہو رہا ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایت ہے، جو
خیر ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی حدیث کو اور آپ کی زندگی کو اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اطاعت کیا ہے، سبمیشن کیا ہے، تو اطاعت اور سبمیشن وہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک کتاب بھیجا ہے، اور اس کتاب میں اللہ نے ہمیں واضح طور پہ سمجھایا ہے کہ ہم اطاعت، ہم سبمیشن کس طرح سے کریں۔ اگر اللہ ہم سے کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو پھر ہم اس کو سنتے ہیں، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بہت سی چیزوں کی نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کا حکم کرتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو ہم یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ احترام کیوں کریں؟ صرف اس وجہ سے، اس کے بہت سے وجوہات ہے کہ انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، وہ ہمارے ماں باپ ہے، وہ ہمارے والدین ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ان کا احترام، ہم ان کو اوبیڈینس اس لیے کریں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح چاہے عبادت کا کوئی معاملہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کسی بھی قسم کی نیکی ہو یا کسی بھی برائی سے بچنا ہو، ہمارا سب سے پہلی وجہ کہ ہم کسی چیز کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب کسی چیز، کوئی چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ہم پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں، دس ان ریالٹی از دا سبمیشن۔ اور انسان جب اس ہدایت کو چھوڑ کر وہ اس ہدایت کے راستے سے جب وہ بھٹک جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، when he deviates from this path of guidance، تو پھر وہ اپنے راستے کو کھو دیتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے مثال دی ہے کہ جو کوئی شخص ہے کہ اس نے وہ ہدایت کے راستے سے جب وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ کس کا شکار بن جاتا ہے؟ کلذی استہوتہ الشیاطین، کہ وہ شیاطین جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو گمراہی کے راستے پر لے آتے ہیں۔ اگر وہ حق کے اور صحیح راستے سے تھوڑا سا بھی اگر وہ بہک جاتا ہے، ہر چیز جو ہدایت سے ٹکرانے والی ہے وہ انسان کو صرف نقصان اور گمراہی میں لے جائے گی۔ تو ہمارے جیسے کہ اللہ اس قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہ اللہ ہی کیا ہے، تمہارا رب ہے، وہ حق ہے، اور جو اس حق سے پھر جاتا ہے، تو پھر جب حق سے انسان پھر جاتا ہے تو پھر وہ کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ ضلالت میں چلا جاتا ہے، گمراہی میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز، ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہے ایمان، اور اس ایمان کی ہمیں ہر وقت حفاظت کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ہمیں اس حالت میں ہی موت آئے کہ ہم ایمان والے ہو۔ جو لوگ اس حق کے اور ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مصیبت اور گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول، اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بہت صاف الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اللہ کے، وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس رب کے آگے، اس پروردگار کے آگے ہم جھک جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَأَنْ، اور یہ کہ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرے نماز، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس کے إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم اکٹھا ہوگے۔ سب سے اہم عمل، سب سے اہم فریضہ انسان کا اس اطاعت، اس سبمیشن میں ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکے، وہ نماز کو قائم کرے۔ جب بندہ اللہ کو ہی اپنا رب مانتا ہے، اس کائنات کا رب مانتا ہے، تو پھر اس رب کو پہچاننے کے بعد اس کی عملی شکل کیسی ہوگی کہ وہ اپنے رب کے آگے جھک جائے اور عبادت بھی کرے، اور اس رب سے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، اور وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرے۔ تو نماز قائم کرنا اور اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ نماز کو قائم کرنا
یہ ظاہر کرتا ہے کہ پھر بندہ اللہ کے آگے جھکتا ہے. اس لیے ہمیں قرآن میں حکم یہ نہیں ہوا کہ ہم نماز پڑھیں، بلکہ اس نماز کو کیا ہے قائم کرے اپنی زندگی میں، اس کے سارے شرائط، اس کے سارے آداب، اس کے سارے طریقہ، اس کو وقت پر پڑھے، اس کو خشوع سے پڑھے، اس کو صحیح جگہ پڑھے، اس کو سمجھ کر پڑھے، کہ ایسی نماز پڑھے کہ پھر وہ نماز انسان اور بندے کو فائدہ پہنچائے. نماز قائم کرے اور تقوی اختیار کرے. اور ہم تقوی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ہم قرآن نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقوی والوں کی جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے، ان کی خصوصیت کیسی ہوتی ہے. تو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں واضح کرتا ہے کہ ہم اس کا تقوی کیسے اختیار کریں. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ پیدا کیا ہے آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، بِالْحَقِّ ٹھیک طور پر، وَيَوْمَ اور جس دن، یقول کہے گا، کن ہو جا، فیکون سو وہ ہو جائے گا. قولہ الحق اس کی بات حق ہے، اس کی بات سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْک اور اس کا ہے ملک. یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور جس دن سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور ظاہر کا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی ہے حکمت والا اور خبر رکھنے والا. ہر آیت میں توحید کی اللہ کس طرح سے وضاحت کرتا ہے، اور ہر آیت کے اندر اس سورے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ توحید کو کتنی بہترین طریقے سے پیش کرتا ہے. وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان اس کو انکار کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا ہے کسی نے کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے ان آسمانوں کو اور ان زمین کو بنایا ہے. تو جو پیدا کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، اسی کا تو اختیار ہوگا، اسی کی ملکیت ہوگی، اور وہی ہر چیز کا فیصلہ کرے گا، اور وہی ہر چیز کو اس کے انجام تک پہنچائے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. یہ بات کو واضح کرنا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق سے بنایا ہے، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کی بنیاد ایک حق پہ رکھا ہے. اس پوری کائنات کی اور اس میں ہر چیز کو اللہ نے حق کے ساتھ اور اس کی توحید پہ سے بنایا ہے، اور وہ توحید پر ہی وہ قائم ہے. اور حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. اس نے یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اللہ ایک دن قائم کرے گا، ایک آخرت کا دن قائم کرے گا کہ جب اللہ ہر چیز کو اس کے کیے کی سزا دے گا یا اس کا جزا دے گا. ٹو اسٹیبلش دا جسٹس آف اللہ. اور اس دن اللہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا، اللہ کہے گا، یقول کن فیکون. یہ ہر چیز جو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ہے ایک مقصد کے ساتھ بنائے. مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ ہر شخص کو کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ اللہ ہر ایک کو جمع کرے گا. اور پھر وَيَوْمَ يَقُولُ اس دن وہ کہے گا کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جائے گا. جیسے قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ کہ اس دن، جس دن قیامت قائم ہوگا، اس دن ملکیت کس کی ہوگی؟ اللہ سوال کرے گا ملکیت کس کی ہوگی، اور اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار اللہ کے سوا کسی اور کی ملکیت، کوئی اور بادشاہ، کوئی اور حکم کرنے والا اس دن نہیں رہے گا. اور پھر اللہ فرمائے آگے آیت میں فرماتا ہے کہ اسی کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُ الْمُلْک اس کے لیے ہے ملک. اور اس دن یوم ینفخ فی الصور کہ جس دن سور پھونکا جائے گا. اور یہ سور جو پھونکا جائے گا، جس کو اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لے کر اس کو اس طرح سے توجہ میں کھڑے ہے کہ بس سر جھکائے،
اس طرح سے کھڑے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہوگا اور پھر وہ اس سور میں کیا ہے آواز دیں گے، اس سور میں پھونک ماریں گے، اور پھر جس دن یہ ہوگا، جس دن یہ عمل ہوگا، جس دن یہ سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو کیا ہے جاننے والا ہے، ہر چیز جو غیب کا ہے، ہر چیز جو ظاہر ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات کو جو بنایا ہے، یہ کریشن جو ہے، اللہ جب سب کو دوبارہ سے اٹھائے گا، اللہ جب حساب کتاب ہوگا، جب سزا اور جزا دی جائے گی، یہ ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ all of this is حق، which means all of this will definitely take place، یقیناً یہ ساری چیز ہوگی۔ کریشن جو ہے وہ ہو چکا ہے، اب دوبارہ سے اللہ کیا ہے ساری انسانوں کو کیا ہے دوبارہ سے کھڑا کرے گا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، سزا اور جزا بھی ہوگی۔ all of this will take place، اور یہ ساری چیزیں کیسی ہوگی؟ it will happen by the حکم of اللہ، اللہ کا حکم ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہوگی۔ تو جب اللہ کا حکم ہر چیز میں ہے، اللہ کا حکم از ان دا کریشن، اللہ کا حکم ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے اٹھائے گا، حساب کتاب ہوگا، سزا اور جزا ہوگی، تو پھر یہ کیا فائدہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک ٹھہرائے؟ کیوں نہیں ہم اللہ کے قانون کو، اس کے احکامات کو، اس کے ہر حکم کو، اس کے ہر فیصلے کو ہم تسلیم کر لیں، اس دنیا میں ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ حکم اللہ کا ہی ہے، تاکہ اس دن جب اللہ حکم کرے گا قیامت کے دن، تو جو جھٹلانے والے ہیں وہ بھی انکار نہیں کریں گے، وہ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی اس بات کا احساس کریں گے کہ ملک جو ہے، ملکیت اس دن صرف اللہ کی ہی ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی اور اختیار نہیں رکھے گا اس دن۔ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز جو ظاہر ہے، جو چھپی ہوئی ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہمارے سارے عمل کو، ہمارے سارے انٹینشنز، نیت، موٹیوز، ہمارے حالات، ہمارے نظریات، ہر چیز کو اللہ کیا ہے بخوبی جانتا ہے۔ تو انسان کی یہ کیسی جہالت ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرے۔ جب ہم اللہ کو سبمٹ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم ان آیتوں پہ غور کریں، کتنی صاف اللہ نے بیان کیا ہے، کیا اس میں کسی قسم کا کنفیوژن ہے کہ اللہ نے اور کتنی سمپل چیزیں اللہ نے باتیں ان آیتوں میں بتائی ہے کہ وہی ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اسی کا حکم ہر چیز میں ہے، اور بنایا بھی اللہ نے کس طرح سے ہے، بہت ٹھیک ہر چیز کو اللہ نے کیا ہے بنایا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے کیا ہے بالحق بنایا ہے۔ ہی از کریٹڈ فار اے پرپز۔ تو ہمارا گول، ہمارا ایم اس زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کیا یہ بہت کنفیوزنگ چیزیں ہیں یا بہت آسان اور سمپل چیزیں ہیں کہ اللہ ہمیں ایک دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اس لیے جمع کرے گا کیونکہ اس نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہی حق کے لیے ہے، بنایا ہی ایک مقصد کے لیے ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا، حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا ان چیزوں کا، ان عمل کا، ان باتوں کا جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ سارے معاملات کو، اس کائنات کے سارے معاملات کو اپنی حکمت سے، اپنے علم سے اس کو جانتا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے اور اس کو ایک انجام دیتا ہے۔ اب آگے جو توحید کی باتیں آ رہی ہے اس کو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعات کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وَإِذْ، اور جب، قال کہا، ابراہیم نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، آزر اپنے باپ آزر کو کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود، انی جبکہ میں، اراکا دیکھتا ہوں تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین گمراہی میں، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخص تھے کہ جنہوں نے توحید کی بہترین مثال قائم کر کے بتایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی جو ہے وہ توحید پر گزارا تھا، توحید پر یقین تھا، توحید پر ایمان لایا تھا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں تھی، کسی قسم کا شک نہیں تھا،
اور توحید کے سوا انسان کو اور کوئی چیز خوشی نہیں دیتی ہے۔ تو جب انسان توحید کو پا لیتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم، اس کے لوگ اور اس کے فیملیز وہ بھی اس توحید پر عمل کرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ تجربہ کیا تھا، انہوں نے اس حق کو کیا ہے پہچان لیا تھا، اس فطرت کی وجہ سے کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں توحید کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی ہی واز آف دا پیور نیچر کہ انہوں نے اپنی اس فطرت کو کیا ہے اس کو جب فالو کیا تھا تو where did it lead him? It led him to توحید۔ اور بہت ہی کچھ چند آیتوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں اس ایک بہت ہی بہترین جو تجربہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا توحید سے، ان آیتوں میں اللہ بیان کرتا ہے۔ جب ایمان کسی شخص کے دل میں جب جمع ہو جاتا ہے، جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس ایمان کو وہ کیا ہے، وہ ایمان اس کو وہ طاقت اور قوت دیتا ہے کہ پھر وہ ہر اپوزیشن کو، ہر مخالفت کا وہ کیا ہے، ہر اعتراض کا سامنا کرے۔ اور پھر جب وہ توحید پر قائم ہوتا ہے تو پھر وہ کسی اور باطل چیز سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد، اپنی فیملی، اپنے جس قوم میں وہ تھے وہ سب شرک پر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فطرت سے اللہ کی جو ہدایت اللہ نے آپ کو دی تھی، اس فطرت کے ذریعے سے اپنے حقیقی رب کو وہ پہچان گئے تھے۔ تو اس حقیقی رب کو پہچاننے کے بعد پھر ایسے معبودوں کو، پھر ایسے بتوں کو، چاہے وہ ستارے ہو، سیارے ہو، پتھر ہو، اور کوئی چیز ہو، چاہے وہ لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرنا اپنے والد آزر سے، اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ کیا تم ایسی بتوں کو، ایسے پتھر کو معبود مانتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ یہ سوال کرنا کہ تم کیا ایسی چیزوں کو معبود بناتے ہو، یہ پتھر کو، کہ یہ تمہاری کوئی دعا کو، تمہاری پکار کو کوئی سن نہیں سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیا یہ تمہیں کوئی رزق پہنچا سکتا ہے؟ یہ مٹی کے، یہ پتھر کے، یہ لکڑے کے، یہ مٹی کے سارے پتلے، یا کیا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا تمہیں کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ تو جب یہ نہیں کر سکتا ہے تو تم کیسی بے وقوفی میں تم ان کو معبود بنا رہے ہو؟ یقیناً تم کیا ہے، فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ حلیم تھے، وہ صبر کرنے والے تھے، وہ اخلاق کے بہت بہترین اخلاق ان کے تھے، ہز ایٹیٹیوڈ۔ تو ان کے والد کے ساتھ ان کا جو اخلاق اور جو رویہ دوسرے معاملات میں کیا ہے، فرما برداری کا ہوگا، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، جہاں ایمان کا معاملہ آتا ہے، تو پھر سارے رشتوں سے بڑھ کر وہ رشتہ ہوتا ہے، ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے ایک مثال کے لیے قائم کیا ہے کہ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرے۔ تو وہ تو مشرک نہیں تھے، جو معاملہ ہے وہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ کسی بت کی، کسی پتھر کی، کسی آئیڈل کی عبادت کبھی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کسی کے آگے اطاعت انہوں نے کیا تھا تو وہ صرف اللہ کے آگے، اللہ کے سوا انہوں نے کسی اور بت کی، کسی اور معبود کی عبادت نہیں کیا تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم تھے، اللہ کے سوا کسی اور کو انہوں نے معبود نہیں بنایا تھا، بلکہ جبکہ ان کی پوری قوم، ان کے والد، ان کے فیملی، ہر شخص شرک میں مبتلا تھا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اللہ نے اس وجہ سے، اس توحید کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کیا تھا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُری، ہم نے دکھایا، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، کیا دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھا دی اللہ نے ان کو۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے،
تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم تھے اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو یہ راز، یہ زمین اور آسمان کی جو عجائبات ہے، یہ اس کی جو بادشاہی ہے، اللہ نے ان کو وہ دکھائی، تاکہ وہ جو حق جو ہے سو دیٹ ہی کوڈ ریفلیکٹ آن دا گریٹ ٹروتھس، اور پھر اپنی قوم کے اس حق کو دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے لوگوں میں، اپنی قوم میں اس حق کی طرف ان کو بلا سکے. جب بندہ اپنے خالص، اپنی فطرت جو ہے، اس فطرت کو اس فطرت پر جب وہ رہتا ہے کہ اسلام بھی کیا ہے، دین الفطرت ہے، اور پھر وہ اپنے اطراف جو اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہے کائنات میں، ان پہ جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر وہ ہدایت کو پا لیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ توحید پر جو قائم رہنے کا ایک بہترین سفر جو واقعہ اللہ قرآن نے بیان کیا ہے ان آیتوں میں، کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر، کائنات کی نشانیوں پہ غور کر کے اور اپنی اس دین الفطرت کی طرف کس طرح سے وہ آئے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فلما پھر جب، جن اندھیرا کر لیا، علیہ اللیل پھر جب رات نے اندھیرا کر دیا، رأى کوکبا تو اس نے دیکھا کیا، کوکب ایک ستارہ دیکھا، قال اس نے کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے. فلما پھر جب، افل پھر جب وہ غائب ہو گیا مطلب جب وہ غروب ہو گیا، قال اس نے کہا لا احب الآفلین کہ میں ایسے غائب ہونے والوں کو کیا ہے، پسند نہیں کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم جو تھے، ان کی والد جو تھے، ان کے گھر والے جو تھے، وہ ستارے، سیارے، سورج، چاند، ستارے، ان ساری چیزوں کی کیا ہے وہ پرستی کرتے تھے، ان ساری چیزوں کو وہ ان کی عبادت کرتے تھے. اور وہ خوب جانتے تھے کہ جن چیزوں کی یہ ان کی قوم اور ان کے لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ چیز درست نہیں ہے، وہ چیز حق نہیں ہے. تو جب ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا، اور وہ ستارہ کیسا تھا، چمکنے والا تھا، بہت اونچائی پر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. یہ تو ان بتوں سے، پتھر سے جو لوگ کیا ہے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ قوم جو تھی وہ صرف ستارے سیاروں کی نہیں، بتوں کی، ستارے سیارے سب کی پوجا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ستارہ ان بتوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ تو چمکنے والا ہے، یہ اتنی اونچائی پر ہے، اور یہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے. قال ھذا ربی تو ہاں یہ میرا رب ہے. فلما افلا پھر جب وہ غائب ہو گیا، قال تو انہوں نے کہا لا احب الآفلین میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. کیونکہ اگر وہ رب ہوتا، اگر وہ خدا ہوتا تو ایک سمپل لاجک ہے، تو پھر وہ غائب نہیں ہوتا. رب تو وہ ہے کہ جو ہو از آلویز پریزنٹ. یہ واقعہ یہ بیان نہیں کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی ستارے، سیارے، سورج، چاند کی پوجا کی تھی، بلکہ وہ اپنی قوم کی جہالت کو بتانا چاہتے تھے، واضح کرنا چاہتے تھے کہ ان کی قوم کیسی چیزوں کی عبادت کرتے تھے. یہ چیزیں جو خوبصورت دکھائی دینے والی ہے، یہ ستارہ جو ہے کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، کتنا چمکنے والا ہے، لیکن جب دن ہوتا ہے تو پھر اس کی جو چمک ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ دن کے وقت وہ غائب ہو جاتی ہے. تو جو چیز غائب ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی طاقتور چیز نہیں ہے، اس سے بھی کوئی بڑی، اس سے بھی کوئی اور طاقتور چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی روشنی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو لہٰذا وہ اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ اس ستاروں کو کیا ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا کیا ہے، یہ بیکار ہے، یہ کوئی مطلب نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں تو وہ طاقت نہیں ہے. اٹس ناٹ پاورفل ایز کس کے جتنا یہ پاورفل نہیں ہے، چاند سے زیادہ وہ پاورفل نہیں ہے. فلما رأى القمر بازغا پھر جب وہ چاند کو دیکھتے ہیں، قال ھذا ربی تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا رب ہے، کیونکہ وہ ستارے سے تو کیا ہے، چاند اس سے تھوڑا بڑا ہے. فلما افلا پھر جب وہ غائب ہو گیا، قال کہا لئن لم یہدنی اگر مجھے ہدایت نہ ملے
ربی اپنے رب سے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو میں ہو جاؤں گا اپنی قوم میں بھٹکنے والا ہو جاؤں گا۔ چاند تو ہے وہ ستارے سے زیادہ چمکنے والا نظر آتا ہے، ستارے سے زیادہ بڑا ہے، لیکن اور وہ کیا ہے، ستارے کی طرح وہ ڈوبتا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اپنی شکل کو ہر گھنٹے وہ اپنی شکل کو کیا ہے، بدلتا ہے، اور وہ اپنی جو روشنی ہے، اپنی لائٹ جو ہے، وہ رات کے وقت کتنا خوبصورت نظر آتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ تو ان کو یہ اس نتیجے پہ آئے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ ستارہ غائب ہو جاتا ہے، یہ چاند غائب ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں غائب ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہتے ہیں۔ تو پھر وہ احساس کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے، اپنی رب کی طرف سے اگر ہدایت اور رہنمائی نہیں ملے گی کہ واقعی میں رب کون ہے، تو میں تو بہت گمراہی میں پڑ جاؤں گا، اپنی من القوم الظالمین تو میں اپنے بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر وہ سورج کو دیکھتے ہیں، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ پھر جب وہ سورج کو دیکھتے ہیں، اور کیسا دیکھتے ہیں، بازغتاً کہ وہ چمکدار دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، اور یہ کیسا ہے، ہذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، سورج یہ چاند سے، ستارے سے یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، لیکن سورج بھی کیا ہو گیا، پھر وہ جب اس کا وقت ہوا تو وہ بھی غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا قال یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، کہ میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ تو جب انہوں نے اس سورج کو دیکھا، یہ ان کا تیسرا تجربہ تھا، پہلے ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، اور پھر اس سورج کو دیکھا، اور یہ سورج کیسا تھا، سب سے بڑا تھا اور سب سے زیادہ چمکنے والا۔ لیکن کیا سورج اس پوری کائنات میں، اس یونیورس میں، اس گیلیکسی میں سب سے بڑا ستارہ ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ہزاروں قسم کے ستارے سورج سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کیا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ غروب ہو جاتے ہیں، وہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان واقعات سے ابراہیم علیہ السلام کے یہ سیکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنے صحیح فطرت کو، if they follow their pure nature، تو وہ حق کو دیکھ سکیں گے۔ اور کیا حق ہے، کہ اللہ ایک ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، چاہے وہ کتنے بڑے ہیں، چاہے وہ کتنے طاقتور ہے، all of this are creation of Allah۔ کمال ان چیزوں کا نہیں ہے کہ یہ بڑے ہے، چمکدار ہے، کمال اس رب کا ہے کہ جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ نہ صرف کہ اس نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہے، بلکہ he even takes care of them۔ he makes laws for them to follow۔ یہ سورج کا غروب ہونا، to rise and set، یہ ساری چیزیں، یہ قانون، یہ لاء، یہ کس نے بنایا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں ہمیشہ موجود نہیں رہنے والی ہے۔ ہر دن اللہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، دن جائے گا تو پھر رات آئے گا، رات جائے گی تو دن آئے گا۔ everything is not present always۔ لیکن اللہ کیسا ہے، الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہنے والا ہے۔ وہ کسی چیز کی شکل صورت کو اختیار نہیں کرتا ہے، چاند، سورج، ستارے، کوئی جانور یا کسی انسان کی، وہ کمزور نہیں ہے۔ اللہ اس کی مخلوق کی طرح، اس کی کریشن کی طرح کمزور نہیں ہے۔ He is not dependable on anyone۔ اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، but he was not created by anything۔ اور اللہ کا بہترین ڈیفینیشن قرآن دیتا ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ there is nothing like him، اس جیسا کوئی شے، کوئی چیز اس جیسی نہیں، اللہ جیسی نہیں ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار اس سورج کو، ستارے کو، چاند کو دیکھا تھا اس رات، بلکہ یہ ایک بہت ہی سمپل لاجک آف نیچر اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سکھا رہے تھے۔ ایک بہترین توحید کی جو مثال قائم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس رب کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں،
وہ کوئی ستارہ، سیارہ یا کوئی چمکنے والا سورج چاند نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسی شے نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے یا اپنے فزیکل سینس سے اس کو محسوس کر سکے۔ اللہ اور ہمارے رب کو پہچاننے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک شعور، ایک کانشیسنس رکھا ہے، the consciousness of his heart and the nature and reason۔ اور انسان جب اپنے اس حقیقی رب کو جب وہ پہچانتا ہے تو پھر وہ سارے جو باطل معبود طریقے بتوں سے، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر پھر وہ اس حقیقی رب کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسا ارادہ کرتا ہے، ایک ایسا فرم ڈیسیشن لیتا ہے کہ پھر اس سے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اور یہ جو ارادہ وہ کرتا ہے، جو فرم ڈیسیشن وہ لیتا ہے، وہ اس کی کوئی مرضی یا اس کی تھنکنگ، اس کی سوچ سے نہیں، بلکہ اٹس آؤٹ آف دا کانشیسنیس آفٹر ایویلیویٹنگ دا ٹروتھ اینڈ فالس۔ حق اور باطل کو with the consciousness of his mind when a person evaluates then he comes to a conclusion، وہ اس نتیجے پر آتا ہے with all the certainty، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، and that is a very meaningful search، ایک ایسی تلاش، ایک ایسی حق کی تلاش کی طرف وہ آتا ہے and he sees the truth۔ اور جب وہ اس حق کی تلاش کی، جب وہ حق پر آتا ہے، اس ایک رب، حقیقی خدا کو، اس رب کو جب وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ان سارے باطل طریقوں معبودوں سے اپنے آپ کو بری کرتا ہے، اور وہ اس بات پہ بہت کانفیڈنس، ہی از ویری کانفیڈنٹ اینڈ شیور ان ہز ڈس ایسوسیشن، کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، انی بریء مما تشرکون، کہ میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں ان ساری چیزوں سے کہ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے کاٹ دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں کہ جو باطل ہے، تو پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور اپنے اطراف سے بھی۔ باطل طریقوں کا، باطل معبودوں کو رد نہ کرنا، یہ ایمان کی ایک کمزوری ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام توحید پر اس طرح سے قائم تھے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ اللہ میرا رب ہے، وہ حق ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو معبود ماننا، یہ ساری کی چیز کیا ہے، یہ باطل طریقہ ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے باطل کو رد کتنی احسن طریقے سے کیا۔ سو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان دا موسٹ کریکٹ اینڈ دا موسٹ سمپل وے۔ جب ہم ساری دلائل ان کو دے چکے ہیں اس حق کو سمجھانے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ ساری سچائی کو دیکھنے کے باوجود، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس باطل کو کیا ہے، اپنے آپ کو اس باطل سے بری کرتے ہیں کہ جو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بری تو کر لیا، اور پھر کس چیز کی طرف، کہ یہ ساری باطل طریقوں کو جس کو تم شریک کرتے ہو، میں ان ساری چیز سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں۔ اچھا، تو پھر میں کس کی طرف توجہ کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو کس کی طرف موڑا ہوں، اللہ کی طرف میں موڑا ہوں، للذی، وہ جو فطر السماوات والارض، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، میں اس کی طرف اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو اس کی طرف موڑتا ہوں، حنیفاً، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو جب باطل کا رد کرتے ہیں، باطل کو اپنے آپ سے بری کرتے ہیں، تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ میں باطل کی طرف نہیں ہوں، تو میں کس کی طرف ہوں، میں اس ایک حقیقی رب کی طرف اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو کیا ہے، جھکا دیتا ہوں، اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں ان سارے باطل طریقوں سے، باطل معبودوں سے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں تمہارے باطل طریقوں، باطل معبودوں کو منظور نہیں کرتا ہوں۔ تمہارے طریقے اور ہمارے طریقے کیا ہے، مختلف ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنا چہرہ اس رب کے آگے، کہ جس نے زمین اور آسمان کو جو بنانے والا ہے،
میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں اسی کی رضا چاہتا ہوں، میرا دل جو ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور کتنی خوبی سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے ثبوت بتائے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کہ جس نے آسمان اور زمین، یہ سورج، چاند، ستارے جن کو تم پوجتے ہو، یہ ساری چیزوں کو تو اسی نے بنایا ہے۔ تو میں اس رب کو پوجتا ہوں، اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اور یہ کیسی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، درخت ہو، کوئی انسان ہو، کوئی نبی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو انسان جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتا ہے تو وہ تو خود اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس توحید کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ بھی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی کچھ آیتوں میں، کچھ چند چیزوں میں، چند باتوں کو رکھ کر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کوئی ایتھسٹ نہیں تھی کہ وہ رب میں مانتے ہی نہیں تھے، کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے کمپلیٹلی، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ اللہ کے ساتھ یہ سورج، چاند، ستارے، بت، پتھر، ان ساری چیزوں کو بھی کیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعے نے ان کو یہ دکھایا، ان کو یہ دلائل دی کہ کیوں وہ صرف ایک حقیقی اللہ کی طرف ہی اپنا رخ موڑتے ہیں۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ۔ وَحَاجَّهُ اور اس سے جھگڑا کیا، قومہ اس کی قوم نے، قال اس نے کہا، اتحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ میں، وقد ہدانی جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دیا ہے، ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون جو تم شریک کرتے ہو، بھی اس سے، الا ان یشاء ربی شیئا مگر یہ کہ اگر اللہ میرا رب چاہے، وسع ربی کل شیء علما اور احاطہ کیا ہے میرا رب نے ہر چیز کا اپنے علم سے، افلا تتذکرون سو تم نہیں سوچتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے ذریعے سے توحید پر کس طرح سے قائم تھے، اپنے حق کی حقیقی رب کو وہ پہچان گئے تھے۔ حق کو پہچاننے کے بعد with the full consciousness of his mind and heart، جب ابراہیم علیہ السلام توحید کو پہچان لیے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا، ایک قلب سکون دیا تھا، ایک ایسا پیس اینڈ سیکیورٹی دیا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی اس سیدھے راستے کی طرف، اس توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ سارے ثبوت دکھا دیے، ود دا لاجک، دی ایویڈنس، ہر چیز دکھایا، لیکن کیا ان کی قوم نے اللہ کے آگے جھک گئے تھے؟ ڈڈ دے سبمٹ ٹو دا ٹروتھ؟ وہ حق کو پہچاننے کے بعد بھی they were convinced کہ وہ حق ہے، وہ ساری باتیں، وہ ساری لاجک ان کے سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تبدیلی نہیں لانا چاہتے تھے اپنے اندر، بلکہ ان کی قوم نے ان کو اس انجام سے کیا ہے، ان کو ڈرایا تھا کہ اگر وہ ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے دین کی، ان کے معبودوں کی اگر وہ پیروی نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو کیا یہ دھمکی سے ابراہیم علیہ السلام اب توحید سے ہٹ گئے تھے؟ کیا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دھمکی کی پرواہ کی تھی؟ ان کو تو اللہ نے حق دکھا دیا تھا، توحید پر جب وہ قائم تھے، اللہ نے جب ان کو ہدایت دی تھی۔ اس رکوع کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم ہدایت پانے کے بعد کیسے پھر جائے، کیسے کوئی شخص ایمان کی لذت کو محسوس کرنے کے بعد پھر سے وہ کیسے کفر پہ پلٹ سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حق کو کیا ہے جان لیا تھا، اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، تو پھر جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کو کس چیز کا فکر ہوگا، کس چیز سے وہ ڈرے گا؟ آن دا کنٹرری وہ تھے کہ ان کو اس بات سے فکر کرنا تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک ٹھہرائے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا ہے، ان کو وارننگ دیتے ہیں
کہ میں خوف نہیں رکھتا ان چیزوں کا کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ ایمان کی طاقت ہے کہ جو انسان کو وہ سکون اور چین اور وہ جو سیکیورٹی اور جو طاقت دیتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ توحید پر اس کی بنیاد قائم ہے. شرک جو ہے وہ انسان کو صرف تکلیف دیتا ہے، سیڈنس دیتا ہے، اس کو کنفیوژن میں ڈالتا ہے، شک میں ڈالتا ہے، اور اس وجہ سے ان کو دے ہیو ٹو فیئر مور دین ہیم. ایز مچ ایز ابراہیم علیہ السلام کو ایک پختہ یقین تھا، یہ کانفیڈنس تھا ان دا سبمیشن آف اللہ، بٹ ہی ڈڈ ناٹ میک اینی فائنل اسٹیٹمنٹ وداؤٹ سیئنگ کہ یقین تھا اللہ کی توحید پہ، پورا اعتماد تھا، لیکن کس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر بھی کہ میں جو ہے میں تمہارے جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتا ہوں میں اس سے کوئی خوف نہیں رکھتا، الا ان یشاء ربی شیئا، کہ مجھے کوئی برائی نہیں پہنچ سکتی ہے تمہاری دھمکی سے، تمہارے معبودوں سے، الا ان یشاء ربی، اس کے سوائے کہ اگر میرا رب کچھ چاہے. اور میرا رب تو ہر چیز کا احاطہ اپنے علم سے کیا ہے، اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم اس نصیحت کو، کیا تم اس کو نہیں سوچتے ہو؟ اور اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے، یہ توحید کی کیا ہے، یہ حجت پیش کی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد، اللہ کی اس کے سپرد، اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو کر دیا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَكَيْفَ أَخَافُ، کیوں کر میں ڈروں، مَا أَشْرَكْتُمْ، جو تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تم شریک کرتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ، تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو، تو میں کیوں تمہارے شرکا سے ڈروں. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ جس کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوئی سند نہیں ہے، تو تم اس چیز سے نہیں ڈرتے ہو، تو میں تمہارے شرکا سے کیوں ڈروں، میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقٌّ بِالْأَمْنِ، فَأَيُّ، سو کون ہے، فریقینی، ان دو فریق میں سے کون، احقٌ، زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہو، اور یہ کیا ہے جس کی سند اللہ نے کوئی نازل نہیں کی ہے. میں تو اللہ کو پکارتا ہوں کہ جس کی ہر چیز کائنات کیا ہے اس حق کی گواہی دیتی ہے. تو ان دونوں فریق میں سے کون زیادہ حق پر ہے کہ اس کو امن اور سکون ملے. تو اگر میں حق پر ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، تو مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف تو تم کو ہونا چاہیے، تم جس کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. تو میں تمہارے شریک سے کیوں ڈروں، اور تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک کرتے ہوئے کہ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کی. تو کیا دونوں میں سے، دونوں فریق میں سے کون زیادہ حقدار ہے اس امن کا، تم بتاؤ مجھے، ان کنتم تعلمون. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا. یہ وہ لاجک ہوتی ہے ایک ایمان والے کی کہ جس کو ون ہو ہیز دا ٹرو انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹروتھ، جو حق کی صحیح سمجھ رکھتا ہے. اس پورے کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو میں کیسے خوف کھاؤں، اور میں تو اس ایک حقیقی رب میں مانتا ہوں، میں اسی کو پکارتا ہوں. تم ہو جو جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہو، تم ہو جو ایک حقیقی رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. چاہے تم کتنے ہی طاقتور ہو، چاہے تم کتنے ہی تعداد میں ہو، چاہے تم کتنے ظلم کرنے والے ہو، مجھے تم سے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے کون زیادہ مضبوط ہے اپنے دعوے میں، اپنے حق میں، اپنے اس آرگیومنٹ میں، وہ جو ایک خدا میں مانتا ہے اور سارے باطلوں کا رد کرتا ہے، یا وہ
جو ایک حقیقی رب کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم صحیح سمجھ رکھتے ہو تو مجھے اس کا جواب دو۔ جواب تو ملتا ہے لیکن جواب اللہ دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کتنی بہترین آیت اللہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا، تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ آمنو، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کیا ہے نہیں ملایا ہے، کس سے؟ ظلم سے نہیں ملایا ہے۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں کہ جن کو کیا ہے امن کے حقدار یہی ہے، وہ مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے، اللہ اپنا فیصلہ سناتا ہے with absolute clarity، وضاحت کر کے کہ جو ایمان لاتا ہے، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہے، وہ اصل حقدار ہے اس امن کے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد ہے شرک، جو کہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں ایمان کو اپنے ظلم سے نہیں ملاتے کا مطلب ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے ہیں، تو ایسے شخص کو is the one who gets the perfect security۔ اور جو ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتا ہے اور اس حالت میں ہی وہ اس دنیا سے جاتا ہے، وہ چاہے گناہ اس نے کیا ہوگا، لیکن as long as he seeks the forgiveness of اللہ سے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، تو پھر he will find Allah forgiving and merciful۔ کتنے سارے ایویڈنسز، کتنے سارے ثبوت، کتنے سارے دلائل قرآن پیش کرتا ہے، یہ سورہ، یہ آیتیں دلیل پیش کرتی ہے توحید کی بات کو کتنی وضاحت کرنے، صاف کرنے، جس میں کوئی شخص کوئی عذر نہیں دے سکتا ہے کہ اس کے بعد کہ وہ قرآن کی ان آیتوں پہ جب غور و فکر کرے، اور اگر اس کے بعد بھی اگر اس کو کوئی بحث یا کوئی آرگیومنٹس شرک کے معاملے میں ہے، تو پھر ایسے شخص اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں یہ امن ملے، ہم اس امن کے حقدار بنیں، تو پھر ہمیں اس امن کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیں we have to take the means to achieve it، ہمیں وہ ذریعہ تلاش کرنا ہوگا اس امن کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ ذریعہ واحد اس کا علاج ہے، واحد اس کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر قائم رہے، اور یہ توحید پر ہم اپنی پوری زندگی کو گزارے، اور اس توحید پر ہی اور اس ایمان کی حالت میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر رکھنے، توحید پر قائم کر رکھنے اور توحید پر اپنی پوری زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔